اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ تجعلنا فی من الطاعات الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم کی صدا چینل اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مظلوم کی آواز کے ساتھ۔ مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مظلوم کے لیے آواز بلند کریں۔ مظلوم جہاں بھی ہو، مظلوم جو بھی ہو، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ مظلوم سنی ہو تو بھی مظلوم ہے، مظلوم شیعہ ہو تو بھی مظلوم ہے، مظلوم غیر مسلم ہو تو بھی مظلوم ہے۔ مظلوم کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ یہ سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا ہے کہ ایران کے اوپر ظالم کا ایک وار چل رہا ہے اور روزانہ کی خبریں آپ سن رہے ہیں، اور ایران کے اندر بہت ساری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایران بھی اسرائیل کے اوپر مسلسل وار کر رہا ہے اور اسرائیل کو مجبور کر دیا۔ تقریباً یہ جنگ ایران جیت گیا ہے، الحمدللہ یہ جنگ ایران جیت گیا ہے، لیکن یہ جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جنگ خالی ایران میں نہیں ہے، یہ جنگ میرے اور آپ تک پہنچنی ہے۔ اگر ملکی حدود یہ کراس کر جاتی ہے، ایران سے بڑھ جاتی ہے، تو پاکستان حتمی طور پر پاکستان میں یہ آئے گی، ہر ممکن آئے گی، ہر صورت آئے گی۔ تو آج اگر ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اگر مظلوم کے لیے ہم نے آواز بلند نہ کی ہے، تو شاید کل ہمارے لیے بھی کوئی آواز بلند نہ کرے، کیونکہ آج کا جو دشمن اسلام ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان ایک ایسی قوم ہے پاکستانی جس کے پس پردہ خدا کی ایک حکمت ہے، خدا کی ایک قدرت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایران نے بھی ملت پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور اپنا ساتھی ہونے کا اظہار کیا ہے، اور ہم بھی بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ایران کا ساتھ دیں گے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی ملت، پاکستانی لوگ جتنے بھی افراد رہتے ہیں، ہم ایران کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ ایران چونکہ مظلوم قوم ہے، ایران کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم ایران کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے پورے پاکستان کے اندر۔ اور آج الحمدللہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ عوام ایران کے ساتھ ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس قوم پر اللہ کا لطف و کرم ہے۔ یہ ناظرین کرام، آپ پر اللہ کا بہت عظیم لطف و کرم ہے کہ آج آپ حق کے ساتھ ہیں، مظلوم کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور خدا آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ چند لوگ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر جوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ آج صہیونیت کی پیروی کرتے ہیں، صہیونیت سے ان کو نفع ملتا ہے، اس مال کے چکر میں آ کر وہ یہاں پر ایران کی بھی مخالفت کرتے ہیں، شیعہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اس سنی کی بھی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے ایران کا ساتھ دیا، اور بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اور بڑے غلیظ لفظ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرکیف یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آج سے ہے بھی نہیں ہے، یہ چلی آئی ہے۔ جب آپ حق کے ساتھ چلیں گے تو لازم ہے کہ آپ کے اوپر یہ میزائل لگیں گے،
یہ آپ کے اوپر بہتان باندھیں گے، یہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بہت ساری تہمتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، چاہے سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو دشمن کے اہلکار ہیں، وہ سنیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، شیعوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بہت ہوشیاری کے ساتھ، کیونکہ دشمن نے ایک چال چلی ہے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، جو پاکستانی قوم کو آج تک اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ شہادت رہبر معظم سید علی خامنہئی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو بیدار کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں تھے، لیکن سید علی خامنہئی کے کردار نے ان کو مسلمان کر دیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، اور آج وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس سید کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ بھی اس قوم کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ وہ سید زادیاں آج بھی روڈوں پر ہیں۔ رات کو ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، وہ روڈوں پر مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ فریضہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے، وہ اس کو شوق و ذوق سے ادا کرتے ہیں۔ ان کو خدا نے یہ توفیق اور ہمت دی، اور انہوں نے خدا سے مانگی ہے یہ توفیق اور ہمت۔ وہ آپ دیکھیں، وہ ماں بیٹے کی لاش پر آ کر کیا پیغام دیتی ہے، وہ بیٹے کی لاش پر آ کر ظالم کو للکارتی ہے، رجز پڑھتے ہیں، جنگ کے رجز پڑھتی ہیں، عورتیں اپنے خاندوں کی لاش پر آ کر جنگ کے رجز پڑھتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سیرت، یہ عملی اقدامات ہیں جو آج ایک طرف سے میزائل آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر قوموں کی کیا حالت ہے وہ آپ آگاہ ہیں کہ امریکہ کے آگے جھکے ہوئے، لیکن وہ قوم ایسی ہے جو ڈٹی ہوئی ہے۔ کیوں ڈٹی ہوئی ہے؟ یہ ایک خاص موضوع ہے، اس کے اوپر آپ کو علم بھی ہے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں چند آراز پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس سے پہلے چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ دو لشکر جو دشمن کے ہیں، ان سے محتاط رہیں۔ ایک نے صحابہ کے نام پر امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہوا ہے، امت مسلمہ کے جوان نسل کو، سادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور خالص اسلام سے دور کیا ہوا ہے صحابہ کے نام پر۔ صحابہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں، بہت محترم لوگ ہیں، یہ مکتب اہل تسنن کے اندر بھی ہے، اور ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں فتویٰ دیا تھا رہبر معظم سید علی خامنہئی نے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اگر یاد ہو کسی کو تو یہ ابھی بھی موجود ہے ان کا فتویٰ کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام قرار دی ہے انہوں نے، اور اہل سنت صحابہ کے عاشق ہیں، خالص اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے بہت پروردہ ہیں، پیروی کرتے ہیں صحابہ کی، اور مقدس شخصیات ہیں، اور ان کے تقدسات کی توہین حرام ہے، رہبر معظم نے فرمایا۔ اور صحابہ ویسے بھی تشیع کے لحاظ سے بھی بہت محترم شخصیات ہیں۔ دیکھیں، اختلافات ہر جگہ پہ ہیں، بنیادی طور پر آپ بھی اگر آج سیرت رسول اللہ پر چل رہے ہیں تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ معاشر ہوں گے۔ صحابہ کون تھے؟ جو سیرت رسول اللہ کو اپناتے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صحبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی، لیکن اللہ کا حکم ان کے لیے کیا ہے کہ مسجد زرار کو گرا دو،
کون تھے وہ لوگ؟ وہ صحبت رسول اللہ کی، انہوں نے صحبت رسول اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بات اتنی سی ہے کہ مسئلہ یہاں پر صحابہ کا نہیں ہے، یہ بھی ایک دشمن کی چلائی ہوئی ایک سازش ہے، ایک چال ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو اس نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں ہوں، کہ نازک مرحلہ بنا کر پیش کر دیا اس نے۔ اب صحابہ کی شان بھی اگر کوئی دوسرا بندہ بیان کر رہا ہو تو اس کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی صحابہ کا نام ہی نہیں لینے دیتے، اتنے صحابہ کے عاشق ہیں کہ صحابہ کا نام بھی کسی دوسرے کو نہیں لینے دیتے۔ بھائی صحابہ عظیم شخصیات ہیں، قابل قدر شخصیات ہیں، صحابہ کو ٹول نہیں بنا سکتے۔ بے شک صحابہ محترم مقدس شخصیات ہیں، لیکن صحابہ کو ٹول بنا کر کسی دوسرے مکتب فکر پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دو لشکر ہیں، ایک لشکر تشیع کے اندر ہے، وہ اہل بیت کا شعار بلند کرتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم صحابہ کے عاشق ہیں، انہوں نے اہل بیت کو غلو کرنا شروع ہو گئے، اہل بیت کو خدا تک لے گئے، یہ ادھر صحابہ میں آ کر یہ بھی غلو کرنا شروع ہو گئے، یہ وہ اہل بیت کے عنوان سے والی ہیں، یہ صحابہ کے نام سے والی ہیں۔ صحابہ مقدس شخصیات ہیں، احترام ہے، ان کی پیروی ضروری ہے۔ جو جن صحابہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کی ہیں، جن صحابہ نے دین حق کو تھام کے رکھا ہے، وہ ان کی پیروی ضروری ہے۔ اب یہ تحقیق بھی ضروری ہے انسان کی، کہ تحقیق بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کے اندر بہت بڑا ایک طبقہ آتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، اہل بیت میں سے آ رہے ہیں، زید نام ہے ان کا۔ دنیا میں امام رضا علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ زید ناری، کیوں؟ انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا تھا۔ اہل بیت میں سے، اگر صحابہ میں سے جو اس راستے پر قائم رہا وہ مقدس ہے۔ تو اس بابت ہمیں علم کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ اہل بیت میں بھی اسی طرح ہے۔ اہل بیت میں مثلا وہ اہل بیت میں سے ہی تھا زید، جس کو امام نے ناری کہا، کیوں کہا؟ راستہ چھوڑ دیا اس نے، وہ کشتی چھوڑ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نوح کی کشتی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو خدا نے کہا ہے اے نوح، ہم نے تیرے بیٹے کو تیرے نسب سے نکال دیا۔ یہ دلیل ہے۔ انسان اہل بیت کا پیروکار ہو یا صحابہ کا پیروکار ہو، اگر راہ رسول پر نہیں ہے تو نسب سے نکل جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل اسی لیے دی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کشتی سے باہر نکل گیا پھر جس طرح نوح کا بیٹا نکل گیا، وہ اہل بیت میں سے بھی نہیں رہتا، بے شک نسب اس کا حسب نسب جا کر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حسب نسب اس کا رسول گرامی حضرت فاطمہ زہرا سے ملتا ہے۔ دیکھیں وہ زید کا حسب نسب کس سے مل رہا ہے؟ آپ توجہ کریں یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ مقدس شخصیات ہیں، ہمیں صحابہ کی شان میں گستاخی کسی صورت میں نہیں کرنی ہے، کسی صورت میں۔ ہمیں علماء نے یہ بتایا، ہمارے فقہاء نے یہ ہماری تربیت کی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، کسی صورت میں ہم نہیں کر سکتے۔
اور خالص شیعہ کبھی بھی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے، اور خالص سنی کبھی بھی شیعہ کی گستاخی نہیں کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی نہیں کرتا۔ یہ سنی اور شیعہ کی وحدت ہے آپس میں۔ صحابہ اہل سنت کے مقدسات ہیں، اور کسی شیعہ کا حق نہیں ہے کہ ان کی توہین کرے۔ ہم بھی نہیں کرتے۔ ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں ہم اسی پر یقین کرتے ہیں۔ ہمیں علماء نے بتایا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کی شان ہمارے لیے قابل احترام ہے، صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اہل سنت اسی طرح اہل بیت کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، نہ ہی شیعہ سنی کا دشمن ہے۔ یہ دو ونگ ہیں جو ایک شیعہ کے اندر ہے، جو آج ایران کی اور رہبر معظم کی توہین کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے اہل بیت کو ٹول بنایا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ دشمن کے اہلکار ہیں، اور دوسرا وہ جنہوں نے صحابہ کو ٹول بنایا ہوا ہے، یہ بھی صہیونیت کے پیروکار ہیں۔ یہ ایک ہی لشکر کے، ایک ہی جسم کے دو بازو ہیں، صہیونیت کے دو بازو ہیں۔ وجود صہیونیت کے دو بازو ہیں یہ، ایک نے ٹھیکہ لیا ہے شیعوں کو گمراہ کرنے کا، دوسرے نے ٹھیکہ لیا ہے سنیوں کو گمراہ کرنے کے۔ تو ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے، ہمیں خالص دین کی ضرورت ہے۔ ہم خالص دین کی طرف آئیں، علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ علماء ایسی ہستیاں ہیں آج کے زمانے میں۔ علماء کی تلاش کریں، علماء کی تحقیق کریں۔ ہر کسی کو عالم دین بھی نہیں سمجھ بیٹھنا ہے، ہر کسی کو عالم دین نہیں سمجھنا ہے، اور علماء حق تک پہنچنا ہمارا فریضہ ہے، تحقیق کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ کم از کم ہماری تحقیق اتنی ضروری ہونی چاہیے کہ ہم علماء حق تک پہنچیں۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ مختلف عنوان پر گفتگو ہوگی۔ ہمارا مقصد مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ مظلوم کے لیے آواز بلند کیجیے۔ ایران ایک مظلوم ملک ہے، مظلوم قوم ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ساری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایران کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہر انسان ایران کے لیے اپنی آواز بلند کرے بحیثیت انسان، چونکہ یہ انسانی تقاضا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔